انسانی زندگی صرف جسمانی وجود کا نام نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی قدروں کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جس معاشرے میں ایمان، محبت، اثار، انصاف اور خیرخواہی نہ ہو وہ معاشرہ مردہ جسم کی طرح ہے۔ ایسے معاشرے کو ہم بیرو معاشرہ کہتے ہیں۔ آج کا انسان مادیت، دولت اور خواہشات کے پیچھے اتنا دوڑ رہا ہے کہ اس نے اپنی روحانی اور اخلاقی قدریں کھو دی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بے سکونی، بے برکتی اور ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ دولت کی محبت اور حرام کمانا۔ رسول اکرم نے فرمایا، جب تم سودی لین دین کرنے لگو گے، دنیا کی کھیتی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ سنن ابو داؤد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ سورۃ العمران 61۔ جس معاشرے میں عدل نہ ہو وہاں روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل 90۔ نبی نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی۔ بیرو معاشرے کے نقصانات۔ سکون اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد کی پرواہ نہیں کرتے۔ گناہوں اور برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر معاشرے کو زندہ اور بااخلاق بنانا ہے تو ایمان اور اخلاق کو واپس لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ الرعد 28۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ بخاری۔ حل اور اصلاح کے راستے۔ تعلیم و تربیت میں ایمان اور اخلاق کو شامل کرنا۔ عدل، انصاف اور رحم دلی کو معاشرے کی بنیاد بنانا۔ خود غرضی کی جگہ اثار اور خدمت خلق کو اپنانا۔ اولاد کو دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم دینا۔ ایک معاشرہ جسم کی طرح ہے اور اس کی روح ایمان، اخلاق اور عدل ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو معاشرہ بے روح ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں اور معاشرتی نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھالنا ہوگا تاکہ دوبارہ ایک زندہ، روشن اور پرسکون معاشرہ قائم ہو سکے۔ جب انسان دین کو صرف نام کا بنا لیتا ہے اور قرآن کو عملی زندگی سے الگ کر دیتا ہے تو معاشرہ بے روح ہو جاتا ہے۔ قرآن صرف رسموں اور تقریبات میں پڑھا جائے لیکن زندگی کے فیصلے اس کے بغیر ہوں تو یہ اصل بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو میرے ذکر سے من موڑے گا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ سورۃ طٰہٰ 124۔ حرام و حلال کی تمیز ختم ہونا۔ جب لوگوں کو یہ پرواہ نہ رہے کہ روزی کہاں سے آ رہی ہے، حلال ہے یا حرام، تو ایسے معاشرے پر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ دولت کہاں سے کما رہے ہیں، حلال سے یا حرام سے۔ بخاری۔ جب معاشرے میں خود غرضی بڑھتی ہے تو بھائی بھائی سے، دوست دوست سے اور بیٹا والدین سے کٹ جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب معاشرہ بے روح ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ سورۃ النساء 1۔ جہاں انصاف کے بجائے رشوت سے فیصلے ہوں وہاں معاشرہ بے روح ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ترمذی۔ بیرو معاشرہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ دولت اور طاقت تو رکھتا ہے لیکن دلوں میں سکون اور برکت نہیں ہوتی۔ معاشرہ اس وقت زندہ ہوتا ہے جب لوگ دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ یہ ایک زندہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ جو قومیں والدین کی عزت نہیں کرتی وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ نئی نسل کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ صرف دنیاوی تعلیم کافی نہیں۔ اسلامی اخلاق اور کردار کے بغیر معاشرہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ زندہ معاشرہ وہ ہے جہاں قرآن کی روشنی، نبی کی سنت، عدل، محبت، خدمت خلق اور ایثار موجود ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ذات، خاندان اور معاشرے کو روحانی اور اخلاقی اقدار سے زندہ کریں تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔